فرقے ختم کرنے کے لیے آئے، سبحان اللہ، بھائیوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے آئے، مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لیے آئے، نفرتوں کو دور کرنے کے لیے آئے۔ تو ان نفرتوں کو دور کرنے کے لیے ہم اس ذات کا ذکر کرنے کے لیے آئے جس سے اوس و خزرج کی نفرت دور ہو گئی، جس سے جاہلیت دور ہو گئی، جس ذات کی وجہ سے دشمنیاں دوستی میں بدل گئی، اس محمد مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر کرتے ہوئے آئے۔ جب تک مصطفیٰ نہیں آئے تھے اوس و خزرج میں سالوں کی لڑائی تھی، نہیں تھی؟ یہاں سالوں کی لڑائی سے مراد وہ سالے نہیں، سال ہاں سال کی لڑائی تھی، سمجھے بھائی؟ صدیوں کی لڑائی تھی، جھگڑے تھے، مصطفیٰ آئے تو بھائی بھائی بن گئے۔ کیا بات ہے؟ ایک بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا تھا، مصطفیٰ نے کیا کر دیا؟ ایک بھائی دوسرے بھائی پر جان دینے کو تیار ہو گیا۔ یاد رکھو مسلمانوں میں اتفاق پیدا کرنا ہے، مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے، تو اس ذات کو لو، قسم خدا کی اتفاق پیدا ہو کر رہے گا۔ مصطفیٰ کو بیان کرو، مصطفیٰ کو پیش کرو، مصطفیٰ کی سیرت پیش کرو، مصطفیٰ کی صورت پیش کرو، پھر دیکھو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اتفاق پیدا ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ میلاد منانے والوں کا مقصد یہی ہے، تو غصہ ہم کیوں کریں کتوں پر؟ تو کتوں سے چھیڑ چھاڑ کیا جائے؟ کتوں کو چھوڑ دیجیے۔ لا یضر صحاب نبح الکلاب، کتوں کے بھونکنے سے بادل کو کیا ہوتا ہے؟ بادل رک جاتا ہے کیا؟ ارے بھائی کتے بھونکتے ہیں، نہیں، برابر برستا ہے۔ تو کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ تعالی کا کلام ہے لقد جاءکم رسول، یہ اللہ کا کلام۔ ابھی میں نے حدیث کو ٹچ نہیں کیا کیونکہ حدیث بولنے کے ساتھ لوگوں کو ایک رہانہ مل جاتا ہے کہ ہاں ضعیف کا ایک ہیلہ ہے، موضوع کا ہیلہ ہے، حسن ہے، مقطوع ہے، منقطع ہے، مدلس ہے، معضل ہے، کیا ہے، کدھر ہے، یہ سب نہیں۔ قرآن اس میں ضعیف بولے ایمان آؤٹ، یہ ہے قرآن۔ لقد جاءکم رسول، تحقیق، ہاں جو سوالات پیدا ہوں گے وہ ضرور جانتا ہوں میں اللہ کے بتائے سے۔ لقد جاءکم رسول، میں نے نہیں کہا قرآن میں میلاد منانا ہے، میں نے کیا کہا؟ میلاد النبی کی اصل قرآن میں ہے۔ میں نے کیا کہا؟ اصل قرآن میں۔ میں نے نہیں کہا کہ اس طرح کا میلاد منانے کا حکم صراحتاً قرآن میں، اگر ایسا ہوتا تو ہم کہہ دیتے کہ میلاد منانا فرض ہے، نہ منانے والا حرام کرتا ہے، بول ہم نے ایسا نہیں کہا، سمجھے مولا؟ لقد جاءکم رسول، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک رسول، تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک رسول۔ یہ اللہ تعالی حضور کے آنے سے پہلے کہتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے، آنے کے بعد بھی کہتا ہے، آنے کے پہلے بھی کہتا ہے۔ باعتبار قرآن قدیم، قرآن قدیم ہے، صفت ہے، جب سے قرآن ہے لقد جاءکم رسول کا ذکر ہے۔ نزول کے اعتبار سے حضور کے آنے کے بعد اللہ نے یہ اعلان کیا لقد جاءکم رسول۔ ذرا قرآن پہلے ہے صفت ہونے کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے محمد مصطفیٰ پہلے ہیں، قرآن بعد ہے۔ تو مصطفیٰ پہلے پیدا ہوئے، بعد قرآن۔ اسی لیے آپ نے دیکھا صحیح مسلم میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، اور یہ حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے، صحیح مسلم میں ہے، مگر حدیث حسن ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، حدیث حسن ہے، صحیح کے درجے سے نیچے کی ہے۔ اس کی بحث الگ ہے، اب فن حدیث کے بارے میں بتانے کو ہم یہاں آئے نہیں،
صاحب حدیث کے بارے میں بتانے کو آئے. تو ابو قتادہ سے حدیث مروی ہے، صحیح مسلم میں ہے، جامع ترمذی میں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم الاثنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا پیر کے روزے کے بارے میں، یعنی پیر کو روزہ رکھتے ہیں حضور. تو سوال ہوا یا رسول اللہ یہ روزہ کیا ہے؟ جمعہ کا روزہ سمجھ میں آیا، رمضان کا روزہ سمجھ میں آیا، یہ پیر کا روزہ کیا ہے؟ پیر کا روزہ کیا ہے؟ پیر کو کیوں روزہ رکھنا؟ تو آقا نے کیا جواب دیا؟ فیہ ولدت وفیہ انزل علی، اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن اور اسی دن مجھ پر قرآن اترا. تو معلوم ہوا پہلے کس کا ذکر کرتے ہیں؟ اپنے میلاد کا، بعد انزال قرآن کا، بعد نزول قرآن کا. تو معلوم ہوا پہلے میلاد بعد قرآن اترا ہے. حقیقت ہے نا؟ نہیں، پہلے قرآن اتر گیا بعد حضور پیدا ہوئے. تو پہلے حضور پیدا ہوئے بعد قرآن نازل ہوا. تو اس اعتبار سے قرآن بعد حضور پہلے، کلام قدیم ہونے کے اعتبار سے، صفت باری ہونے کے اعتبار سے قرآن پہلے حضور بعد، کیونکہ حضور مخلوق ہیں، حضور حادث ہیں، حضور پیدا ہوئے ہیں، قرآن پیدا نہیں ہوا. قرآن اللہ کی صفت ہے. تو یہ بھی اعتبار ہے، یہ بھی اعتبار ہے.